اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا علماء و مشائخ کے ہاتھوں کو چومنا یہ شرک ہے یا ایسا کرنا قرآن و حدیث سے ثابت یا جائز عمل ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جواب سن لیں کہ علماء و مشائخ یا نیک لوگوں کے ہاتھوں کو چومنا یہ قطعاً شرک نہیں بلکہ جائز اور مباح امر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں زار بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک وفد کے ساتھ آئے۔ ان کا ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام عبد قیس تھا۔ فرماتے ہیں میں اس وفد میں شامل ہو کے حضور کی بارگاہ میں صحبت فیضیابی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ تو کیا ہوا، جب ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو ہم لوگ جلدی اپنی سواریوں سے اترنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے حضور کے ہاتھوں کو اور حضور کے پاؤں کو چومنے لگے۔ اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر علماء اور بادشاہ کے ہاتھ کو ان کے علم، ان کی دینداری، نیز دین کی تعظیم کرنے کی وجہ سے چوما جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کسی دنیاوی غرض کے لالچ میں ایسا کیا جائے تو یہ سخت مکروہ ہے۔ اشیاۃ اللمعات کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اور علماء کے ہاتھ چومنے کے اوپر، شیوخ کے ہاتھ چومنے کے اوپر طعنہ زنی کرنے والوں کے لیے اس حدیث اور شیخ محقق کی تصریح میں یقیناً ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے، بشرطے کہ ان کے دلوں پر عناد اور افکار پر انکار کی مور نہ لگی ہوئی ہو۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ حسد کی وجہ سے اور اپنی من گڑت تعویلات کی وجہ سے اس کو شرک سے تعبیر کرتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں بیان کیا، بمیر تا براہی اے حسود کی رنج است کہ از مشقت آن جز بمرگ نتواں رست، یعنی یہ حسد کرنے والے تو مر جا، کیونکہ تیرا یہ حسد ایک ایسا رنج ہے کہ اس کی مشقت سے بغیر مرے ہوئے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔